اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح ریح العقیم، اور عاد کے قصے میں بھی عبرت کی نشانیاں ہیں، یعنی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ قدرت کا معنی طاقت ہوتا ہے، اور یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو قوم، جو افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی کو پسند نہیں کرتے، جو ان کی زندگی کا مقصد ہے، انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو مہلت دیتا ہے اور ان کے پاس اپنے نمائندے، اپنے رسولوں کی صورت میں بھیجتا ہے۔ جب وہ نہیں مانتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہتا ہے ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ یہ قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب بھیجا وہ تیز ہوا کی صورت میں تھا۔ ارسلنا علیہم الریح، ہم نے ان پر ہوا بھیجی، العقیم، جو ہوا خیر و برکت سے خالی ہے۔ ہوا انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے اور بہت زیادہ مفید ہے۔ ہوا سے ہی ہماری سانس بھی چل رہی ہے، یہ خیر و برکت ہے۔ ہمارے جسم کو راحت اور سکون بھی اسی سے پہنچ رہا ہے۔ ہمارے جو یہ فصلوں میں یہ پھل لگتا ہے، باغات میں وغیرہ وغیرہ، اس میں ہوا کا بڑا دخل ہے، یعنی بہت ہی خیر و برکت ہے اس ہوا میں۔ جب اللہ چاہے تو اس کو خیر و برکت کے سے خالی کر دیتا ہے۔ اب اس قوم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا چھوڑی عذاب کی صورت میں، تو پھر اس میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی۔ جس مقام تک پہنچتی اس کو اڑا کے رکھ دیتی، انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی، بس صرف اور صرف تباہی کا باعث بنتی، کسی طرح کی خیر و برکت پھر اس میں نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، نہیں چھوڑی تھی کسی چیز، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جس چیز کے پاس بھی یہ پہنچتی تھی ہوا، اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتی تھی۔ آندھیاں ہم دیکھتے رہتے ہیں، تیز لگتی ہیں، گزر جاتی ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا،
آپ بھی دیکھ رہے ہیں انسان چلتے چلتے گر رہے ہیں، گاڑیاں اٹھ رہی ہیں ہوا سے، مکانوں کی چھتیں اڑ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ میری پوری قوم کو، امت کو تہس نہس یا اللہ نہ کرنا، دعا مانگی تھی۔ جس طرح پہلی قوم میں عذاب آتا تو تہس نہس ہو جاتی تھی، اس طرح تو اللہ پاک نے نہیں بھیجا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں یہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ وفی سمودا اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور سمود کے واقعے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، جب انہیں کہہ دیا گیا کہ لطف اٹھا لو ایک وقت تک، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اب یہ قوم، ان کے پاس جو نبی آئے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے، انہوں نے معجزہ طلب کیا کہ معجزہ دکھائیں گے تو آپ کو نبی مان لیں گے، آپ کے دین پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ معجزہ کیا ہے کہ یہ سامنے جو پتھر کی چٹان ہے، اس سے اونٹنی برآمد ہو جائے، وہ گابن بھی ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ بھی دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے، اللہ پاک سن رہا ہوتا ہے ہر وقت، عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ کوئی قوم جب معجزہ طلب کرے، اللہ پاک معجزہ دکھا دے۔ معجزہ اللہ ہی دکھاتا ہے نبی کے ذریعے، اللہ کی قدرت اور طاقت استعمال ہوتی ہے اور نبی سے ہوتی ہے، تو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ۔ تو اس کا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم کو معجزہ دکھا دیا جائے، اس کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو پھر وہ بچ نہیں سکتی، اللہ کا قہر اس پر لازماً آ جاتا ہے۔ تو اونٹنی پیدا ہو گئی، چشمہ تھا ایک جہاں سے وہ لوگ پانی بھرتے تھے، ان کے لیے یہ کہا گیا کہ ایک دن اب پانی تم بھرو گے اور ایک دن کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی، دوسرے دن تم پانی نہیں لے سکتے یہاں سے، اور پھر یہ جہاں جس کی فصل میں چلی جائے اسے کوئی نہیں موڑ سکتا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور کسی جگہ سے اس کو موڑ نہیں سکتا۔ اور بعض تفسیروں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اونٹنی دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ وہ پوری بستی کے لیے کافی ہوتا تھا، اس کا فائدہ بھی یہ تھا۔ لیکن جو بدبخت ہوتے ہیں نا جی، ان کو چڑ ہوتی ہے، اللہ کے احکام سے چڑ ہوتی ہے، وہ ماننے کے لیے تو الٹ کر دیتے۔ ایک بدبخت اٹھا قوم کا بدبخت اٹھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات فرمایا کہ اس کائنات میں دو سب سے بڑے بدبخت ہوں گے، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ کا جو قاتل ہے۔ یہ پوری کائنات میں سب سے بڑے بدبخت ہوں گے۔ تو اٹھا، اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اب تم بالکل تیار ہو جو عذاب کے لیے، 3 دن کی مہلت دے دی، اور 3 دن میں اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، پر تھوڑی مدت کے لیے نفع اٹھا لو اس زندگی سے، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے پکڑ لیا ان کو،
सायकतो वहम यंदुरून, एक खौफनाक पकड़ने कड़कने, एक खौफनाक कड़कने इस हाल में कि वो देख रहे थे। फमस्तताऊ मिन क़ियामिन, उनके पास फिर उठने की ताकत भी ना रही। जब वो कड़क आई एकदम, जब बहुत सख्त और तल्ख आवाज में कड़क आई तो वो जमीन के साथ लेट गए। उठने की कोशिश करते थे, उठ भी खौफ से, उसके खौफ से उठ भी ना सके। फमस्तताऊ मिन क़ियामिन, फिर वो उठने की ताकत भी ना रही उनमें। वमा कानू मुंतसिरीन, और फिर वो उससे इंतकाम भी ना ले सके। जो कुछ उनके साथ हुआ बदला भी ना ले सके। अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब के सामने कौन अड़ सकता है, उससे बदला कौन ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझाने के लिए कि नाफरमानों के साथ क्या होता है, फरमा बरदारों को क्या इनामात मिलते हैं। तुमने अपना रास्ता खुद चुनना है कि तुमने किस तरफ जाना है। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या